صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے جناب سخاوت حسین بھائی نے الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے ایک بکرے کو ذبح کیا، اور اسی ذبح کرنے کے موقع پر محفل پاک مصطفیٰ کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا پروردگار محفل پاک کی برکت سے ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب قدیر ان کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، ان کے مال میں، ان کی پروردگار اولاد میں اور ان کے کاروبار میں بے حساب برکت عطا فرمائے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، قربان جاؤ حضرت ابراہیم کی شان پر، قربان جاؤ حضرت اسماعیل کی شان پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محترم حضرت ابراہیم سے آپ کے بیٹے اسماعیل کی قربانی طلب کی۔ محبت سے بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حد بلوغت کے قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم سے آپ کے بیٹے اسماعیل کی قربانی طلب کی۔ 3 دن تک مسلسل خواب آتے رہے۔ جب تیسری صبح ہوئی، تیسری صبح اللہ تبارک و تعالی کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے کہا کہ میری بیوی حاجرہ، میں اور میرا بیٹا اسماعیل ایک دعوت میں جا رہے ہیں، لہذا آپ انہیں تیار فرما دیجئے۔ قربان جاؤ حضرت حاجرہ نے، حضرات گرامی اس طرح سننے کے بعد میں حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کیا، اچھا لباس پہنایا، کپڑا پہنایا۔ پہنانے کے بعد میں حضرات گرامی حضرت ابراہیم نے ایک چھری لی، چھری لے کر کے رسی لینے کے بعد میں چھری اور رسی لے کر کے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حضرات گرامی ایک جنگل کی طرف لے کر کے چلنے لگتے ہیں۔ چلتے چلتے حضرات گرامی جیسے ہی آپ مکہ المکرمہ سے آپ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو اس وقت میں شیطان نے حضرت ابراہیم کو اس قربانی سے روکنا چاہا، حضرت ابراہیم کو اس قربانی سے روکنا چاہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی وہ شیطان یہ سمجھتا تھا، شیطان چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم اس قربانی سے رک جائے۔ اللہ اللہ، حضرات محترم ذرا غور فرمائے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی شان پر قربان جائے۔ حضرات گرامی جب کعبۃ اللہ سے کچھ دور پہنچے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے، تو اسی وقت میں ایک شیطان آیا، اور شیطان آنے کے بعد میں حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے، آ کر کے عرض کرنے لگتا، اے حاجرہ، کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے شوہر ابراہیم آپ کے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ کہنے لگتی ہے، ہاں مجھے معلوم ہے، میرے شوہر میرے بیٹے اسماعیل کو ایک دعوت میں لے کر کے گئے ہیں۔ شیطان کہنے لگا، اے حاجرہ سنو، تمہارے شوہر تمہارے بیٹے اسماعیل کو دعوت میں نہیں لے کر کے گئے، بلکہ وہ تو انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے۔ وہ تو انہیں کیا کہا کہ ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے۔ جب اتنا سنا، سننے کے بعد میں حضرت حاجرہ فرمانے لگتی، آپ اس کا وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، کون سی کیوں دعوت میں لے کر کے گئے ہیں؟ حضرات محترم حضرت حاجرہ نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے جو انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے چاہنے والوں، حضرات گرامی وہ ابلیس کہنے لگتا ہے حضرت حاجرہ سے، اے حاجرہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ جملہ سنا، سننے کے بعد میں کہنے لگتی ہے کہ واقعی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر 100 اسماعیل ہو تو اللہ کی راہ میں یوں ہی قربان کرتی چلی جاؤں، اللہ کی راہ میں یوں ہی قربان کرتی چلی جاؤں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، شیطان وہاں سے مایوس ہو گیا،
शैतान वहां से मायूस होने के बाद में, वहां से लौटने के बाद में, वहां से मायूस होकर के अब हजरत इस्माइल के पास जाता है। हजरत इस्माइल से जाकर के कहने लगता है, ऐ इस्माइल, क्या आपको मालूम है आपके अब्बा जान हजरत इब्राहिम आपको क्यों लेकर के आए हैं? हजरत इस्माइल कहने लगते हैं, हाँ मुझे मालूम है, मेरे अब्बा जान हजरत इब्राहिम हम और आप दावत खाने के लेकर के आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत गिरामी शैतान कहने लगता है, ऐ इस्माइल, आपके अब्बा जान आपको दावत में नहीं लेकर के आए, बल्कि आपको कुर्बान करने के लिए लेकर के आए हैं, आपको ज़बाह करने के लिए लेकर के आए हैं। हजरत इस्माइल कहने लगते हैं कि वो क्यों मुझे कुर्बान करना चाहते हैं? मेरे आका के प्यारे दीवानों जरा गौर फरमाए। शैतान कहने लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी कुर्बानी को तलब किया है, इसी वजह से आपके वालिद साहब हजरत इब्राहिम आपको ज़बाह करने के लिए लेकर के आए हैं। मेरे आका के प्यारे दीवानों जरा गौर फरमाए। जब इतना सुना हजरत इस्माइल ने, सुनने के बाद में कहने लगते हैं, ऐ शैताने मलऊन, अगर वाकई अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो मैं तो यूं ही कहूंगा कि जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम शैतान वहां से भी मायूस हो गया, हजरत इब्राहिम के यहाँ से भी मायूस हो गया, हजरत हाजरा के यहाँ से भी मायूस हो गया, और हजरत इस्माइल की बारगाह से भी मायूस हो गया। जब मायूस हो गया, शैतान सर पलट कर रह गया, सर जमीन पर रख करके मार गया, रह गया कि हाय अब होगा क्या। हजरत गिरामी शैतान ने कोशिशें की थी कि किसी तरह से हजरत इब्राहिम कुर्बानी से रुक जाए, लेकिन हजरत मोहतरम अल्लाह को मंजूर ही कुछ और था। मेरे आका के प्यारे दीवानों, हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को लिया और लेने के बाद में पहाड़ी के करीब गए। पहाड़ी के करीब जाकर के हजरत इब्राहिम ने इस्माइल से कहा, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा है, बता तेरी क्या मर्जी है। ऐ मेरे बेटे इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा है, बता तेरी क्या मर्जी है। तो हजरत गिरामी सादतमंद बेटे का जवाब सुनो। सादतमंद बेटा कहता है, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम ने कहा, ऐ बेटे इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या मर्जी है। तो सादतमंद बेटे ने कहा, अब्बा जान, आपको अल्लाह की तरफ से जो हुक्म मिला है, आप उस हुक्म को बिला खौफ व खतर पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हजरत मोहतरम वो फिर शैतान वहां से मायूस होकर के अब हजरत इब्राहिम के पास जाता है। जाकर के अर्ज करने लगता, ऐ इब्राहिम, ऐ अल्लाह के खलील, आप ये क्या गजब कर रहे हैं? आपने ख्वाब को हकीकत समझ लिया है, आपने ख्वाब को तर हकीकत समझ लिया, हकीकत को मान लिया। हजरत मोहतरम गौर करने का मकाम है। हजरत इब्राहिम ने कहा, है शैतान, मुझ पर तेरा दाव नहीं चल सकता, इसलिए कि मेरा ख्वाब शैतानी नहीं बल्कि मेरा ख्वाब तो रहमानी है। सुभान अल्लाह। और नबी का ख्वाब वही इलाही होता है, इसलिए तू हर चंद कोशिशें कर ले, लेकिन तू नाकामयाब ही रहेगा। हजरत मोहतरम गौर करने का मकाम है। शैतान वहां से भी मायूस हो गया। अब हजरत गिरामी हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को जमीन के बल लुटा दी, जमीन के बल लुटा दिया, जमीन पर लुटाया। लुटाने के बाद में हजरत गिरामी जब बाप और बेटे दोनों रज़ा इलाही पर राजी हो गए, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, जब बाप और बेटे दोनों रज़ा इलाही पर राजी हो गए तो हजरत गिरामी बाप ने बेटे से कहा, ऐ बेटे,
اے بیٹے میں تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بتا تیری کوئی خواہش تو نہیں ہے، تیری کوئی آرزو تو نہیں ہے، تیری کوئی تمنا تو نہیں ہے؟ تو سعادت مند بیٹا جواب دیتا ہے ابا جان مجھے ذبح کرنے سے پہلے 3 باتیں میری قبول فرما لیجئے۔ کتنی باتیں بولو؟ 3 باتیں میری قبول فرما لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے ابا جان آپ مجھے ذبح کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ اور پیر باندھ دیجئے، اس لیے کہ میرے تڑپنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ خون کا قطرہ آپ کے لباس پر پہنچ جائے، اس لیے آپ میرے دونوں ہاتھ اور پیر باندھ دیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے ابا جان آپ جو ہے آپ اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت میں آپ کے دونوں ہاتھ رک جائے۔ تیسری دعا فرمائی تھی، تیسری بات کہی ابا جان میری تیسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ مان لیجئے کہ میرا جو خون کا آلودہ کرتا ہے وہ کرتا میری والدہ کو لے جا کر کے دے دیجئے، دے دینا تاکہ میری والدہ اس کرتے کو دیکھ لیں تو اس کرتے کو دیکھ کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں۔ یہ 3 باتیں کہی تھی حضرات گرامی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر رکھی، تیز چھری تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھری کتنی تیز ہوتی ہے، اگر آرام سے چلائی جاتی ہے تو حضرات گرامی 10 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں انسان کو کاٹ کر کے رکھ دیتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر جب چھری رکھی تو حضرات گرامی تیز چھری اللہ کی عطا سے کند ہو گئی تھی، سبحان اللہ، کھٹل ہو گئی، تیز چھری کھٹل ہو گئی، کند ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ چلایا، حضرات گرامی گردن نہیں کٹی، دوسری مرتبہ چلایا پھر بھی نہیں کٹی، تیسری مرتبہ چھری کو چلایا پھر بھی کوئی اثر نہیں کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے حضرات گرامی تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم نے غصے میں اس چھری کو پتھر پر دے مارا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ذرا غور فرماؤ، حضرت ابراہیم نے جیسے ہی اس چھری کو پتھر پر دے مارا تو اس چھری نے پتھر جیسی سخت چیز کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کتنے ٹکڑے کر دیے؟ 2 ٹکڑے کر دیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام ارشاد فرماتے اے چھری میں اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اور میرا بیٹا اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو تو اس میں کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ تو چھری کا جواب سنو، چھری کہتی ہے الخلیل یامرنی بالقطع والجلیل ینہانی۔ چھری کہتی ہے کہ خلیل کہتا ہے کاٹ، مگر جلیل کہتا ہے خبردار جو اس کا بال اور بیٹا کیا تو سبحان اللہ۔ چھری کہتی ہے کہ خبردار تو نے اگر اس کا بال باقا کیا تو جب خود خلیل جلیل کا حکم مان بیٹھا ہے، اللہ کا حکم مان بیٹھا ہے، تو میں کیا چیز ہوں جو اس میں رکاوٹ بنوں؟ حضرات گرامی حضرت ابراہیم نے دوبارہ چھری کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر جب چھری رکھی، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حضرات گرامی جنت جاتے ہیں اور جنت سے مینڈا لاتے ہیں، مینڈا لانے کے بعد میں آپ نے اس مینڈے کو چھری کے نیچے رکھا اور رکھنے کے بعد میں حضرات گرامی اس چھری کو رکھ دیا، حضرت اسماعیل کو اٹھا لیا گیا، وہ مینڈا ذبح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو قبول فرما لیا، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں الحمدللہ ہر انسان، ہر عاشق رسول الحمدللہ حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرتا ہے، اور انشاءاللہ جب تک الحمدللہ دم رہے گا، صاحب استطاعت رہیں گے، الحمدللہ ہم اور آپ حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار
پوری کائنات میں جن اسلامی بھائیوں نے قربانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام اسلامی بھائیوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص میرے بولنے میں اگر کوئی خامیاں ہو گئی ہو، رب قدیر انہیں معاف فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ بہاریں آتی رہیں گی، چمن میں پھول کھلتے رہیں گے، زندگی باقی رہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ۔